3 دفعہ یہ الفاظ دہرائے گئے، طلاق طلاق طلاق، اور شادی کے 1 گھنٹے بعد دلہن کو یہ الفاظ سننے پڑے۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ناظرین، آج کے دور میں شادی کرنا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ رشتے ملتے نہیں، جو ملتے ہیں ان میں سے اکثر ایسے رشتے ہیں جو چلتے ہی نہیں، اور میں نے آپ کو کئی دفعہ اپنے پروگرام میں بتایا اس کی کیا کیا وجوہات ہوتی ہیں، لیکن آج جس کیس کی بات کریں گے وہ ایک انوکھا کیس سامنے آیا۔ ہوا یہ کہ آپ نے آج کے دور میں دیکھا کہ کہیں بھی شادی بیاہ ہم لوگ اتنے ایڈوانس ہو چکے ہیں کہ وہاں پہ کئی ایسی چیزیں جس کا ہم خیال نہیں رکھتے، اور وہ چیزیں بعد میں آپ کے لیے مشکل پیدا کر دیتی ہیں۔ اپنی طرف سے تو ہم کہتے ہیں جناب ہم جدید دور میں داخل ہو چکے ہیں، اور کسی بھی موقع پہ ہوتی یہ ہر ایک کی کوشش کہ کوئی کسی قسم کی کسر نہ چھوڑی جائے، نہ وہاں پہ اسلامی جو رسومات ہے اس کا خیال رکھا جاتا ہے۔ جو بھی غیر اسلامی کام ہے وہ بیاہ شادی میں آپ کو کئی جگہ پہ نظر آتے ہیں، اور اس کے جو نتائج نکلتے ہیں وہ بہت ہی بھیانک ہوتے ہیں۔ کئی ایسی شادیاں میں نے اس میں پروگرام کیے کہ اسی دن لڑائی ہوئی، شادی کی تیاری ہوئی، اور چھوٹی موٹی بات پہ تلخ کلامی ہوئی، اور کارڈ تقسیم۔ ایک شادی میں مجھے بھی دعوت آئی، اور وہ جو دعوت آئی اس کارڈ پہ لکھا ہوا تھا کہ کیا آپ شادی میں شامل ہو سکتے، اور میں نے ان کو لکھ کے بھیجا کہ جی میں ہو سکتا ہوں۔ جیسے ہی شادی کا دن تھا، ولیمے کا دن تھا، میں تیار ہو رہا تھا تو ٹیکسٹ میسج آیا، دیکھا انہوں نے کہا جی شادی جو ہے، ولیمہ جو ہے وہ نہیں ہو رہا۔ فون کیا، پتہ چلا جی یہ کل یا پرسوں 1-2 دن پہلے جو لڑکی کے گھر والے تھے، وہ جو لڑکا تھا، ان کی کسی بات پہ ایسی بات ہو گئی جس کا اختلافات بڑھتے لڑکے نے شادی سے انکار کر دیا۔ یہ بڑی عجیب بات تھی، اور جہاں پہ وہ شادی تھی بڑا مہنگا وہ پروگرام تھا، وہاں پہ وہ ہال وغیرہ بڑے انہوں نے پیسہ خرچ کیا تھا، مجھے لگتا ہے فی بندہ بھی کم از کم 50-60 پاؤنڈ سے زیادہ ہی ہوگا وہاں، اور بہت بڑی دعوت تھی۔ لیکن میں آپ کو جو کیس بتانے لگا وہ ہوا یہ ہے کہ شادی بارات آئی اور سب بڑے خوش تھے، اور پھر وہاں پہ ڈانس پارٹی شروع ہوئی، اور آپ نے دیکھا ہمارے کیونکہ جو کلچر بن چکا ہے پاکستان کا، وہاں پہ خواتین مرد مکس پارٹی چلتی، اور پھر وہاں پہ سب سے پہلے جن صاحب کی شادی تھی انہوں نے ڈانس کیا، ان کی بیگم نے ان کے ساتھ ڈانس کیا، پھر تھوڑی دیر بعد ایک کزن آ گیا اور اس کے ساتھ اس لڑکی نے ڈانس شروع کر دیا۔ میں یہاں بیٹھ گیا اور وہ اپنے کزن کے ساتھ جو مسافر جو شرابی وہ قوالی چل رہی تھی تو وہ ڈانس کر رہے تھے۔ اب یہ وجہ بنی طلاق کی۔ اس پر جب شادی کا ابھی ماحول چل ہی رہا تھا تو دلہن کے ساتھ تلخ کلامی شروع ہوگی دولہے، اور یہ بڑھتی بڑھتی یہاں تک پہنچ گئی کہ طلاق، نکاح ہو چکا تھا، طلاق 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 کے 3 الفاظ اس کے منہ سے نکلے اور یہ رشتہ ختم ہو گیا۔ اندازہ لگائیں، یہاں پہ آپ خود فیصلہ کریں کہ قصوروار کون ہے۔ پہلی جو چیز یہی ہے کہ ویسے ہی ڈانس جو ہے وہ غیر اسلامی ہے، مگر کیونکہ ہمارا یہ رواج بن چکا ہے پاکستانی ماحول میں، اور یہ نہیں کہ خود بھی ڈانس کرنا، پھر باہر سے لوگوں کو بھی بلایا جاتا ہے، خسرے بلائے جاتے ہیں، ان کو بھی کہتے ہیں پیسے پھینکو، اور خوب بڑے سے بڑے، کبھی کہیں پہ کوئی اداکار آئی ہوتی ہے، کہیں پہ کوئی ڈانس والی آئی ہوتی ہے، تو وہاں پہ پھر ماحول جو ہوتا ہے وہ آپ سب کے سامنے، یہی سوشل میڈیا پہ اس طرح کی ویڈیو چلتی ہے، اور وہاں پہ لڑائی جھگڑا معمول بن چکا ہے۔ کسی نے لڑکی کسی کو چھیڑ دیا، کسی نے لڑکے، کوئی اس طرح کا ماحول بنا، اور بعد میں وہاں پہ شادی شدی کا پروگرام تو وہیں کا رہ جاتا ہے، مار کٹائی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بات آپ کو اس لیے آج کے پروگرام میں نے بتائی کہ جب آپ
حدود جو ہے، حد ہے جو اس کو کراس کریں گے، غیر اسلامی کام کریں گے، اور اگر آپ نہیں کریں گے تو جناب وہ ہمارے رشتہ دار کیا کہیں گے، انہوں نے تو فلاں کیا تھا اپنی بیٹے یا بیٹی کی شادی پہ، ہم ان سے بڑھ کے یہ کریں گے۔ اور اگر وہاں پہ کہا جائے کہ جناب یہ چیزیں جو ہیں وہ مناسب نہیں ہیں، تو وہ بھی آپ کی بے عزتی ہوتی ہے، کیونکہ اسی سے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ عزت ہے، اسی سے لوگ جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر کے کہ جناب اس نے مہک ملک کو بلایا ہوا تھا، اس نے فلانی کو بلایا ہوا تھا، فلانی کو بلایا ہوا تھا، تو وہ پھر نمبر گیم بنتی ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا ایک حصہ بن چکا ہے، پیسے پھینکنا۔ ویسے ہمارے ملک میں پیسے نہیں ہیں، لیکن ایسے موقعوں پہ وہ وحشی ہوتے ہیں پیسے پھینکنے والے، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ پچھلے دنوں میں ایئرپورٹ پہ دیکھا، وہ کوئی آیا سعودی عرب سے مزدوری کر کے، تو اس کے اوپر نوٹ پھینک رہے تھے۔ میں نے کہا پتہ نہیں نوبل پرائز لے کے آیا۔ تو یہ چیزیں جو ہے ان سے ہم سمجھتے ہیں ایک شوخی بھی ہوتی ہے، ایک یہ ہوتا ہے کہ اس سے ہماری پتہ نہیں کتنی بلے بلے ہو جائے۔ اس بلے بلے کے چکر میں ہم تمام وہ چیزیں بھول جاتے ہیں جس میں آپ اخلاقیات بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب کوئی بھی بندہ یہ برداشت نہیں کرتا کہ اس کی بیوی جو ہے وہ کوئی کزن کے ساتھ اس طرح ڈانس کرنا شروع کر دے۔ یہ ایک سادہ سا سوال ہے، لیکن وہ یہ برداشت کر رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ ڈانس کر رہی ہے، چلو یہ تو ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے ماحول جو ہے وہ کافی خوشگوار ہے، اور بعد میں لوگ کہے گئے جی واہ جی واہ، دونوں نے بڑا زبردست کمال کا ڈانس کیا۔ جواب نہیں، اس کے لیے پہلے ریہرسل کی جاتی ہے، پہلے وہ گانے بھیج کے کہ آپ نے یہ کرنا، آپ نے وہ ٹھمکا لگانا، میں نے یہ لگانا وہ لگانا، یہ باقاعدہ طور پہ پروگرام ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ یہ جتنے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سب آگے تو اسی طرح شروع ہو جاتے ہیں، یہ مکمل پیکج تیار کیا جاتا ہے کہ کس طرح آپ نے کیسے ماحول کو گرم رکھنا ہے، کس طرح کس پارٹی نے کب حصہ لینا ہے، خواتین نے کس طرح لینا حصہ، مردوں نے کس طرح لینا، دیوروں نے کس طرح لینا، جیٹھ کا کون سا رول ہوگا، یہ وہ لٹن پٹن والا لمبی بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اب یہ شادی ختم ہوگی، لاکھوں روپے غرق، پروگرام سارے کا سارا وہی شیر افضل والی بات گیا۔ حاصل کیا ہوا؟ دونوں اگر ہوش سے کام لیتے، اور اگر کوئی بات ہو بھی گئی تھی اسے آپ سمجھا سکتے تھے کہ آئندہ احتیاط کرنا، کیونکہ ماحول تو آپ کی وجہ سے بھی گرم ہوا وہاں پہ، جب آپ نے ڈانس شروع کیا اب وہاں پہ پتہ نہیں چلا کہ کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا۔ لیکن ظاہر ہے کوئی بندہ بھی یہ ہمارے کیونکہ غیرت کے بھی اصول ہیں، کوئی یہ چیز برداشت نہیں کرتا، کوئی مرد یہ گوارا نہیں کرتا، کتنے بھی آپ ماڈرن ہو، لیکن ہر ایک چیز کی کوئی نہ کوئی بارڈر ہوتا ہے، وہاں پہ جا کے آپ کو احتیاط کرنی چاہیے۔ لڑکی کو بھی احتیاط کرنی چاہیے تھی، وہاں پہ اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے تھا کہ اب اس کا نکاح ہو چکا ہے اور رخصتی ہونے والی ہے، اور ظاہر ہے اپنے مائنڈ کو چینج کرنا چاہیے تھا، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے تھا۔ بعد میں جب اس لڑکی کو یہ 3 الفاظ سننے کو ملے تو وہ پریشان ہو گئی، اس کے تو ذہن میں بھی یہ چیز نہیں تھی کہ شادی والے دن یہ کچھ ہوگا۔ اور اس دن ظاہر طلاق ہوئی، سوشل میڈیا پہ بھی یہ خبر چل رہی، ہم بھی آپ کو بتا رہے، بے عزتی علیحدہ ہوئی، لڑکی کی تصویریں بھی آپ اوپر دیکھیں گے، مگر اس میں ایک سبق ہے، سبق ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، اور جو نہیں رکھتے ان کو ضرورت نہیں ہے فکر کرنے کی۔ سب سے سکون میں وہ لوگ ہیں جن کے پاس عقل نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ خود تجربہ کرو، کسی کے تجربے سے فائدہ اٹھائیے۔ خواتین مرد جو بھی ہمارا پروگرام دیکھے، لڑکیاں جو بھی دیکھے، ان کے لیے کہ اس سے آپ کو ایک سبق حاصل کرنا چاہیے، اور یہ نہیں کہ صرف ڈانس، اور بھی چیزوں میں احتیاط کرنی چاہیے، اور بھی ایسے ماحول میں حالات ہو جاتے ہیں کہ وہاں پہ بھی خاص کر لڑکیوں کو بہت احتیاط سے چلنا چاہیے، کیونکہ آج آپ دیکھ لیں پاکستان میں 1 کروڑ سے زیادہ 35 سال کی لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ یہ فیس بک بڑی ہے، میرے ساتھ شادی کر لو، خفیہ شادی کر لو، دوسری کر لو، تیسری کر لو، چوتھی کر لو۔ کون کرے گا؟ مہنگائی کا دور ہے، کون اخراجات اٹھائے گا؟ کوئی 2 بچے لے کے بیٹھی ہوئی ہے، کوئی 1 بچہ لے کے بیٹھی ہوئی ہے، کوئی کسی کا مسئلہ یہ ہے کہ خامد خرچہ نہیں دیتا، کسی کا مسئلہ یہ ہے کہ جو شادی وہ چل نہیں رہی، 6 ماہ بعد طلاق، 3 ماہ بعد طلاق، 2 ماہ بعد طلاق۔ لڑکیاں ہیں انہوں نے بھی سمجھوتا کرنے کی قسم کھائی ہوئی کہ کھانا ہی نہیں، کچھ بھی ہو جائے۔
کئی ایسے ڈرامے آپ دیکھتے ہیں، اس میں سبق بھی ہوتا ہے کہ جس طرح کا ماحول ہو اپنے آپ کو اس طرح کا بنا لو۔ جب بھی دو خاندان ملتے ہیں طبیعت میں ظاہر ہے فرق ہوتا ہے ایک دوسرے کی طبیعت میں، لیکن جب آپ ملاپ ہو گیا تو پھر لڑکی کو چاہیے کہ جس طرح کے خاندان میں گئی ہے اسے کم از کم وہاں کے ماحول میں اپنے آپ کو ڈالنا چاہیے اور اس کے مطابق چلنا چاہیے۔ یہ چیزیں اضافی میں نے آپ کو بتا دی ہیں کیونکہ اب ظاہر پروگرام شروع کیا ہے تو کچھ نہ کچھ آپ کے علم میں آنی چاہیے یہ چیزیں۔ دیکھیے طلاق کی شرح اتنی بڑھ رہی ہے، اب 1 گھنٹے میں طلاق جیسے اتنی فاسٹ سسٹم چل رہا ہے، آپ اس کا اندازہ لگا لیں، رخصتی ابھی ہوئی نہیں، طلاق طلاق طلاق۔ نارمل یہ اسلامی چیزیں نہیں ہیں اور یہ بھی اسلامی نہیں جس طرح فوری طور پر طلاق 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 دے دی جاتی۔ اس کے لیے بھی اب میں کیونکہ کوئی مذہبی اسکالر نہیں، لیکن جو صحیح راستہ ہے وہ ڈھونڈنا چاہیے۔ بھلا یہ والا صحیح راستہ نہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں، غصے میں کوئی بھی الفاظ ادا کیے ہو، وہ جب غصہ حرام ہے تو پھر جو الفاظ ادا کیے ہو وہ کیسے حلال ہو سکتے؟ اس لیے بحث نہیں کہ بڑے بڑے یہاں پہ پھر لوگ آ جاتے ہیں فتوے دینے کے لیے۔ ہمارے پاس تو فتوے دینے والوں کے لیے وقت بہت زیادہ ان کے پاس ہے اور وہ ڈھونڈتے رہتے کوئی نہ کوئی ملے تاکہ ہم کوئی نہ کوئی فتویٰ دیں۔ تو جناب یہ آج کا جو پروگرام ہے وہ آپ کو کچھ نہ کچھ سبق حاصل کرنے کے لیے میرا خیال کیا گیا ہے، اور پھر آپ خود اندازہ لگائیں کہ جہاں شادی کا ماحول ہو، خوشی کا ماحول ہو، تو ایک دم سوگوار ماحول ہو جائے اور پھر وہاں پہ کیا حالات ہوتے ہیں۔ اور یہ باتیں میں اس کے لیے بتا رہا ہوں کہ اس کے بعد اس جگہ پہ لڑائی جھگڑے کا ماحول بھی بنا اور لڑکے کے اوپر حملہ وغیرہ بھی کیا گیا، کوشش کی گئی، سارے لڑکی والوں کو غصہ آ گیا کہ یہ کیا کیا اس نے، اور جو بعد میں ہوا اس میں تو ابھی مٹی ڈالے، مگر جو موجودہ حالات تھے وہ میں نے آپ کو کھول کر بیان کر دی۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اور بھی پروگرام آپ کو ملتے رہے اور جڑے رہے ہمارے ساتھ۔ اللہ حافظ۔